السلام علیکم۔ نزول وحی کی ابتدا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 کتاب الوحی میں، کتاب بدء الوحی میں، اور سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد میں مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے یعنی ظہور کی جو ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں ایسے خواب دکھائے جاتے جو اگلے دن ہو بہو صحیح ثابت ہوتے، سچے ثابت ہوتے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معمول بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ غذا ہمراہ لے کر مکہ شریف سے کچھ دور ایک غار میں جس کا نام ہرا تھا تشریف لے جاتے، اور جب تک گھر آنے کو جی نہ چاہتا آپ وہیں سکونت اختیار فرماتے۔ جب کھانا پینا ختم ہو جاتا آپ گھر تشریف لے جاتے اور اتنا ہی اور لے جاتے۔ اسی طرح ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا کہ یعنی پڑھنے سے انکار فرمایا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر بہت زور سے گلے لگایا اور مجھے تکلیف ہوئی، یعنی اتنی شدت سے گلے لگایا کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا پڑھیے، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا۔ انہوں نے پھر مجھے گلے لگا کر بھیجا اور پھر کہا پڑھیے، میں نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ تو یہ آیات پہلی وحی تھیں۔ سورۃ العلق کی آیت 1 تا 5 جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی آیت 1 تا 5 تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نزول وحی کے بعد گھر تشریف لائے اور کافی پریشان حالت میں، یعنی کافی پریشان تھے آپ، اور آپ گھر تشریف لائے۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے آپ کی پریشانی دیکھی اور آپ سے دریافت کیا کہ حضور آپ پریشان کیوں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حال کہہ سنایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، خصوصاً انجیل آپ کو حفظ تھی۔ اگرچہ آپ 80 سال کی عمر میں نابینا ہو چکے تھے لیکن آپ بہت علم رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا آپ نے دیکھا کیا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حال کہہ سنایا کہ میں نے یہ اس طرح کا ماجرا دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی لائے تھے، یعنی وہی لانے والے فرشتے ہیں یہ، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی لا چکے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے پاس وہی آئی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کاش میں اس وقت تک حیات رہتا جب آپ کی قوم اس اعلان کے بعد آپ کو نکال دے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ حضرت ورقہ بن نوفل نے فرمایا ہاں نکال دے گی، اور اس کے بعد اگر تب تک میں حیات رہا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، میں حتی الوسع آپ کی امداد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد جناب ورقہ بن نوفل رحمہ اللہ رحلت فرما گئے۔ تو یہ تھا پہلی وحی کے نزول کا مختصر واقعہ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے واقعے یا اور قرآنی آیت یا حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔